بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 196 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الاجارہ سے باب الاجارۃ الفاسدہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ اجارہ باطلہ کی مختلف صورتیں بیان کریں گے اور ان کا حکم ذکر ہوگا۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وصح اخذ اجرت الحمام والحجام لا اجرت عصب التیس والآذان والحج والامامة وتعلیم القرآن والفقہ والفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعلیم القرآن ولا يجوز الغناء والنوح والملاہی۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حمام وغیرہ میں نائی کی دکان پر چلا جائے اور وہاں پر حمام میں گھس کر نہائے اور بعد باہر نکل کر وہ اس کو 50 روپے اجرت کے طور پر دیتا ہے، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو عزیز طلبہ، عقد اجارہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جہالت کی وجہ سے یہ فاسد ہو جاتا ہے۔ تو بظاہر یہاں پر بھی اس غسل کرنے والے کا اندر حمام میں کتنے وقت رہنا ہے اس کا کوئی وقت معلوم نہیں، تو وقت اجارہ مجہول ہوا۔ پھر اس کا اندر کتنا پانی استعمال کرنا ہے تو یہ بھی مجہول ہے، کوئی خاص مقدار نہیں۔ گرم پانی ملا تو 2 بالٹی بہا لے گا، ٹھنڈا ملا تو آدھے بالٹی سے گزارا چلا لے گا۔ تو بظاہر تو جہالت ہے، تو اس جہالت کو دیکھتے ہوئے عقد اجارہ درست نہیں ہونا چاہیے، لیکن ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ مسلمانوں کے ہاں یہ ایک رواج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے پر جا رہے تھے کہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام جحفہ میں ایک حمام میں داخل ہوئے اور وہاں پر آپ نے غسل کیا اور ان کو آپ نے اجرت دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ غسل حمام میں غسل کرنے کی اجرت یہ صحیح ہے۔ وصح اخذ اجرت الحمام، حمام کی اجرت لینا یہ صحیح ہے۔ والحجام، حجام کہتے ہیں پچنا لگوانے والے کو۔ آپ یہ بھئی خراب خون زیادہ ہوا اور کسی حجام کے پاس گئے اور اسے کہا بھئی کہ بوتلیں لگاؤ کمر پر اور میرے کمر سے جگہ جگہ سے خون فاسد نکالو تاکہ طبیعت ٹھیک ہو جائے، تو یہ پچنا لگا لیا اور اس نے ایک بوتل لگانے کے، ایک گلاس لگانے کے خون بھی لیا اور ساتھ 200 روپے بھی حب سے لیے، خون بھی نکالا اور 200 روپے بھی لے لیے، تو یہ اجرت بھی صحیح ہے۔ اور اس کی صحیح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک حجام کے پاس جا کر پچنا لگوایا، وآت الحجام اجرتہ، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت بھی عطا کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حجام کا عمل اور اس کی اجرت وہ متعین ہوتی ہے۔ جو چیز متعین ہو اور اجرت بھی متعین ہو، عمل بھی متعین ہو، تو اس کے فاسد ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ لا اجرت عصب التیس، عصب التیس کہتے ہیں نر مادے کو، جانور میں سے نر کو مادہ پر چڑھانا اور تاکہ اس کا حمل ٹھہر جائے، اور جو مالک ہے وہ مادے والے سے اجرت لیتا ہے، تو اس یہی مطلب ہے کہ لا اجرت عصب التیس۔ اگر کوئی شخص نر جانور کو مادہ جانور پر چڑھائے اور پھر اس کے بعد جو ہے اسے اجرت طلب کرے تو یہ اجرت لینا یہ جائز نہیں۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نہا عن عصب التیس وقصب الحجام وقفیز الطحان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نر کو مادے پر چڑھا کر اس کی اجرت لینے سے منع کیا ہے،
بہرحال اس میں وقصب الحجام وقفیز تحان کا بھی ذکر ہے، لیکن قصب الحجام کے بارے میں دوسری روایتیں ہیں اور یہ پہلے کی روایت ہے، یہ منسوخ ہے۔ قصب التیس کی عدم جواز کی دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ یہاں پر معقود علیہ جو ہے وہ اس پر قدرت نہیں مالک کو، اس لیے کہ معقود علیہ یہاں پر وہ احبال ہے کہ نر جو ہے وہ مادے پر چڑھے اور اس سے جو ہے حمل ٹھہر جائے، تو احبال حاملہ کرنا وہ اس پر قدرت نہیں، جب قدرت نہیں معقود علیہ پر تو ایسے عقد اجارت درست بھی نہیں، اس کی اجرت لینا بھی درست۔ والآذان والحج والامامت وتعلیم القرآن والفقہ، اسی طرح اذان دینے پر، والحج کسی کی طرف سے حج کرنے پر، والامامت یا امامت کروانے پر، وتعلیم القرآن قرآن پاک کی تعلیم دینے پر، والفقہ اور فقہ کی تعلیم دینے پر اجرت لینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ سب کے سب طاعات ہے، اور ضابطہ ہے عزیز طلبہ کہ کل طاعت یختص بادائها مسلم لا یصح اخذ الاجر علیہا، کہ ہر ایسی عبادت جس کی ادائیگی جو ہے وہ مسلمان کے ساتھ خاص ہو اور مسلمان پر ادا کرنا وہ پہلے سے واجب ہو، تو مسلمان کے لیے اس عبادت کے ادائیگی پر اجرت لینا یہ جائز نہیں۔ حج کی صورت یہ ہے کہ آپ کسی شخص سے کہے کہ میری طرف سے حج کرو، وہ کہے میں آپ کی طرف سے حج کروں گا لیکن اتنی اجرت آپ سے لوں گا، تو یہ بھی جائز نہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت پر یا تعلیم پر اجرت لینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اقرأوا القرآن ولا تأکلوا بہ، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک مؤذن کو اذان کے لیے مقرر کیا تھا اور اس سے کہا تھا فلا تأخذوا علی الاذان اجرا، کہ آپ اذان پر جو ہے اجرت نہ لیں، کہ اذان کو اجرت کا باعث نہ بنائیں۔ بہرحال تو یہ میں احناف رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ تعلیم قرآن وغیرہ پر اجرت لینا یہ جائز ہے۔ ائمہ احناف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ طاعات عبادات ہے اور ہر عبادت جو مسلمان کے ساتھ خاص ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے اس پر اجرت لینا۔ بہرحال تو فرماتے ہیں والآذان اذان دینے پر اجرت لینا، والحج اور حج ادا کرنے پر، والامامت اور امامت کرانے پر، وتعلیم القرآن والفقہ قرآن اور فقہ کی تعلیم دینے پر بھی اجرت لینا یہ جائز نہیں ہے۔ والفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعلیم القرآن، عزیز طلبہ پریشان نہ ہو، آج کل متاخرین علماء نے فتویٰ جواز کے دیا ہے۔ تعلیم قرآن کے حق میں فتویٰ کس پر دیا بھائی؟ جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ آج کل اگر کوئی قاری بیٹھ کر قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے تو فرماتے ہیں اس اور وہ اجرت لیتا ہے تو یہ اجرت لینا یہ جائز ہے اور اس کے لیے تنخواہ مقرر کرنا یہ جائز ہوگا۔ بلکہ صرف تعلیم قرآن کے بات نہیں ہے، بلکہ آج کل ہمارے زمانے میں امامت کروانے پر اور مؤذن بننے پر یہ سب کے لیے اجرت لینا یہ جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ پرانے زمانے میں بیت المال سے مؤذنوں کے لیے اور ائمہ حضرات کے لیے باقاعدہ تنخواہیں مقرر ہوا کرتے تھے، اور آج کل وہ تنخواہیں نہیں ہے بلکہ بیت المال باقی نہیں رہے۔ یہ حضرات اگر مسجدوں کو ٹائم نہیں دیں گے، تعلیم قرآن کو ٹائم نہیں دیں گے تو اس صورت میں پھر ضیاء دین کا خطرہ ہے اور علم کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے ضیاء قرآن اور ضیاء دین کی وجہ سے بچنے کے لیے ان حضرات کے لیے ان کاموں پر اجرت لینا یعنی وقت صرف کرنے کی اجرت لینا یہ جائز ہے۔
یہ فرماتے کہ اعلم ان فی اکثر المتون اقتصروا علی ذکر تعلیم القرآن لیکن زید علیہ کما فی الدر المختار وغیر تعلیم الفقہ والامامۃ والاذان والاقامۃ والوعظ. کنز میں بھی صرف تعلیم القرآن پر متاخرین کے فتوے کا ذکر ہے، لیکن یہ در مختار علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت صاحب محشر نے نقل کی ہے کہ صرف تعلیم قرآن نہیں بلکہ تعلیم فقہ، امامت، اذان اور اقامت اور وعظ وغیرہ پر جو ہے پیسے لینا، اجرت لینا یہ جائز ہے. فہذا مجموع ما افتى به المتاخرون من مشائخنا، ہمارے متاخرین مشائخ نے ان سب چیزوں کے بدلے اجرت لینے پر جواز کا فتویٰ دیا ہے، یہ جائز ہے. والفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعلیم القرآن، اور آج کل تعلیم قرآن کے لیے اجرت طلب کرنا کے جواز پر جو ہے یہ فتویٰ ہے. صرف تعلیم قرآن کا ذکر ہے متون میں، لیکن میں نے بتا دیا اور حاشیہ میں کی عبارت میں میں نے پڑھوا دی کہ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعلیم قرآن ہو، تعلیم فقہ ہو، امامت ہو، مؤذنی ہو، سب پر اجرت لینا یہ جائز ہے. ولا يجوز على الغناء والنوح، یہاں سے اجارہ علی المعاصی یہ بھی جائز نہیں ہے اور اجرت لینا بھی جائز نہیں ہے. غنا کہتے ہیں گانا گانے کو. آپ اگر کسی رنڈی وغیرہ کو گانا گانے والے کو لے کر آتے ہیں، جس طرح کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، یہ لوگ اجرتوں پر جو ہے وہ مغنیہ کو لے کر آتے ہیں، گانا گانے والے کو لے کر آتے ہیں، ڈانس کرنے والوں کو لے کر آتے ہیں اور ان کو پھر پیسے دیتے ہیں. تو یہ پیسے دینا، ان کو نچوانا اور گانے ان سے جو ہے نا کہلوانا یہ سب ناجائز ہے اور ان کے لیے اجرت لینا یہ بھی جائز نہیں. والنوح، اسی طرح واویلا کرنے کے لیے یعنی نوحہ کرنے کے لیے کوئی فوتگی ہوگی، اب اس پر نوحہ کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، اب جا کر عورتوں کو بلوا دیا اور ان سے نوحہ اور واویلا کروا دیا اور پھر ان کو اجرت دے دی، تو یہ اجرت دینا اور لینا یہ دونوں جائز نہیں. والملاہی، اسی طرح ملاہی سے مراد ہر وہ عمل جو بے فائدہ ہو. تو یہاں اس سے مراد جو ہے ڈول بجانا یا بانسری جو ہے بجانا یا ڈول جو ہے وہ بجانا وغیرہ، یہ اس پر اجرت لینا یہ بھی جائز نہیں ہے. عزیز طلبہ، آج کل ہمارے معاشرے میں صبح سحری کے وقت لوگوں کو اٹھانے کے لیے ڈول بجایا جاتا ہے اور پھر آخر میں وہ لوگ چندہ جمع کرتے ہیں، گلی گلی سے گھر سے پیسے مانگتے ہیں، اگرچہ پہلے سے ان کی اجرت مقرر نہیں ہوتی. تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اگر ان کا یہ ڈول بجانا صرف اس وجہ سے ہو کہ لوگ سحری کے لیے جاگ جائے تو فرماتا ہے یہ جائز، اس کی گنجائش ہے. لیکن رات 2 بجے لوگوں کو جگانا، لوگوں کی نیندیں خراب کرنا یا ایک ہی گلی میں بار بار گھومنا، لوگوں کی نیند خراب کرنا، تکلیف دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے. بعد میں اگر وہ آپ کو سحری کے لیے جگاتے ہیں، نیک کام ہے تو اچھا ہے، بعد میں آپ ان کو پیسے بھی دے دیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں. ولا يجوز على الغناء، لیکن مطلقاً گانا گانے والی یا گانا گانے پر اجرت لینا یہ جائز نہیں. والنوح، اور واویلا کرنے پر، والملاہی، اور ڈول بجانے پر، بانسری بجانے پر اجرت لینا یہ جائز نہیں. عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے پڑھا کہ اجارہ علی المعاصی یہ باطل ہے اور اس کی اجرت یہ جائز نہیں. پھر ہم نے پڑھا کہ اجارہ علی الطاعات یہ متقدمین علماء احناف کے ہاں جائز نہیں تھا اور متاخرین نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. آخر میں ہم نے پھر پڑھا کہ اجارہ علی المعاصی مثلا گانا گانے کی یا واویلا کرنے کی اجرت لینا یہ بھی جائز نہیں ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.